انہوں نے کہا، یعنی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی قوم کے نمائندوں نے ایک آواز ہو کے پاکستان کی قوم کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔ آدمی کو ہمیشہ جو مثبت پہلو اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ منفی پہلو تو آپ کو ہر چیز میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں بحیثیت قوم کے، اور چونکہ ہمارے امریکہ سے تعلقات آج سے نہیں ہیں، برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں، آدھی صدی سے زیادہ ہمارے ان سے تعلقات ہوئے، اور ہمیشہ سے ہمارے بڑے قریبی مراسم رہے ہیں، چاہے کوئی سی بھی حکومت ہوئی، ہمیشہ ہم نے جا کے اپنے فیصلے اکثر و بیشتر واشنگٹن میں کرائے ہیں۔ یہ تو ہماری روایت ہے، یہ تو کبھی ہم کوئی بھی جماعت سے مبرر نہیں ہے ابھی تک۔ جی وہ کروائے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اینٹی امریکنزم کے نام پر ہے نا ووٹ لیتے ہیں، وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ جی وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ جو یونانیمس ووٹ پاس ہونا، اگر پاکستان کے انٹرسٹ اس میں فلی سرو ہو رہے ہیں، کسی کا کنسرن نہیں ہے ہمارے جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، دین اٹس اوکے، بٹ لیکن اگر پیپل آف پاکستان آر انہیپی، دیکھیں انہوں نے ندیم جو بات کی کہ جی امریکہ نے پہلی دفعہ ان پریسیڈنٹڈ ایک سپورٹ کی، تو پھر اس کا ان کو تو کوئی ڈیویڈنڈ ملنا چاہیے تھا نا۔ اصل ایشو وہی ہے کہ انہوں نے جب انہیں گرین سگنل دیا کہ جی ہمیں یہ قابل قبول ہے، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کیا آوازیں اٹھیں، اور کہا جی پہلی دفعہ ہماری شرائط کے اوپر امریکہ کی مدد آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بل پاس ہوا تو ہمارے حکومت کے نمائندوں نے اور ترجمانوں نے یہ جشن منایا اور کہا کہ جی ہم تو اپنی شرائط کے اوپر لے کر آئے ہیں، لیکن جب قوم کے سامنے وہ شرائط کی حقیقت آئی تو ایسا ایسا بیک ٹریک کرنے لگ گئے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا چلے کہ ابھی بھی ان سے آپ یہ مجھے پوچھ دیں کہ کیا ان کو کیری لوگر بل پہ کوئی تحفظات ہیں یا کوئی تحفظات نہیں؟ میں آپ سے درخواست کروں گی، میں آپ کے توسط سے ان سے سوال کرنا چاہوں گی اور پوری قوم کے سامنے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ ابھی کیٹیگوریکلی یہ بات کہیں کہ یہ دے آر دا گورنمنٹ ان ویٹنگ۔ 3.5 سال کے بعد جیسے کہ یہ اپنا آپ کو ان کا جو باڈی لینگویج ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ 3.5 سال کے بعد الیکشنز ہوں گے تو یہ حکومت میں آئیں گے، تو یہ اس وقت قوم سے وعدہ کریں کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ ایڈ قبول نہیں کریں گے۔ Would you like to react؟ پاکستان مسلم لیگ این جب بھی حکومت میں آئے گی وہ پاکستان کی ڈگنیٹی، پاکستان کے آنر اور پاکستان کی پراسپیرٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی، اور کوئی ایسا ایڈ پیکج قبول نہیں کرے گی کہ جس سے ہماری عزت، ہماری آزادی پہ حرف آتا ہو۔ مجھے صرف آپ ان سے، میں نے یہ کیٹیگوریکل کیا، مجھے صرف یہ بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیں، میں نے آپ کا جواب دی نا، یہ بتائیں کہ کیری لوگر بل پر ان کو کوئی تحفظ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی میں تو ایک پازیٹیو عورت ہوں اور پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج سے نہیں ہیں، سن 1952-51 سے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے انٹلیکچولی، ملیٹریلی امریکہ پر ڈیپینڈنٹ رہا ہے۔ ہم لوگ آج تک، ہمارے پاس ڈپازٹس آف نالج نہیں ہے، سینٹر آف ایکسلنسز نہیں ہے، ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، ہماری اکانومی ابھی بھی ایسی نہیں ہے جس پر ہم ان کو آنکھیں دکھا سکیں۔ کاش کہ وہ وقت آ جائے، اور بہتر یہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا گرائیں، بہتر یہ ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم یہاں بیٹھیں اور کچھ اپنے گولز فکس کریں کہ 25 سال کے بعد ہم اپنی قوم کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اصل بات یہ کہ اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں کے تعلقات کو ڈگنیفائڈ اور میوچل رسپیکٹ۔ پروگرام کا ایسن اقبال صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، سیکرٹری انفارمیشن پی ایم ایل این، اور فوزیہ وہاب صاحب سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی۔ ناظرین آپ بھی اپنی آراء اس پروگرام کے حوالے سے اور کیری لوگر بل کے حوالے سے بھی ہمیں ای میل ضرور کریے، islamabad tonight@aaj.tv۔ ندیم ملک کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔